الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الکالئ بالکالئ یعنی الدین بالدین، رواہ اسحاق والبزار باسناد ضعیف. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے اور حدیث یہ بالاتفاق ضعیف ہے. تقریباً سب نے جو محققین علیہ علم سب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حدیث کا مفہوم جو یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الکالی بالکالی سے منع کیا ہے، یعنی ادھار خرید و فروخت کے، ادھار کے بدلے ادھار سے خرید و فروخت کے منع کیا ہے. اس حدیث کو اسحاق نے، بزار نے روایت کیا ہے ضعیف اسناد کے ساتھ. یہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے. اس پر اہل علم متفق ہیں کہ اس کا معنی بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے صوروں میں، یعنی اس کی تصویر تکییف کیسے کی جائے گی، اس سلسلے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے. تو میں اختلافی جو چیزیں چھوڑ کر کے جو اتفاقی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو بیع کی، خرید و فروخت کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ عموماً 4 شکلیں ہوتی ہیں. 3 ان میں سے جائز ہیں اور 1 جائز نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے، کیا ہے؟ بیع الحاضر بالحاضر، یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے، اگلے کے پاس سامان ہے، آپ پیسہ دیتے ہیں، سامان لے لیتے ہیں، تو یہ بیع الحاضر بالحاضر ہو گیا. دوسری شکل ہوتی ہے بیع الحاضر بالغائب. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے مثال کے طور پر کسی کو 100 روپیہ دے دیا، 1000 روپے دے دیے اور کہا کہ جب آپ کے پاس گیہوں ہو جائے تو اس کے بعد مجھے وہ گیہوں دے دیجیے گا. مثلا 1 کنٹل دے دیجیے گا، 1000 میں 1 کنٹل گیہوں دے دیجیے گا. تو یہاں بیع الحاضر بالغائب ہے، یہ بھی جائز ہے، اس کو بیع السلم کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے بیع الغائب بالحاضر، یعنی مثال کے طور پر آپ سامان لینے گئے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن سامنے والے کے پاس سامان ہے. اس نے اس سے کہا کہ سامان مجھے دے دو، میں آپ کو پیسہ 2 مہینے بعد دوں گا، یا میں آپ کو پیسہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے سے دوں گا، جس کو بیع التقسیط کہا جاتا ہے. تو یہ تینوں صورتیں جائز ہیں. بیع التقسیط کی تفصیل اس سے پہلے شروط کے ساتھ گزر چکی ہے. چوتھی شکل کیا ہے؟ بیع الدین بالدین، دین کو، ادھار کو ادھار کے بدلے خریدنا. مثال کے طور پر نہ قیمت موجود ہے، نہ ہی سامان موجود ہے، نہ ہی قیمت موجود ہے اور نہ ہی سامان موجود ہے، تو دونوں کا جب آپس میں ایک دوسرے سے کیسے تبادلہ کریں گے؟ تو اس طریقے کے خرید و فروخت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حدیث کا مفہوم اور مفاد یہی ہے، حدیث کا مفہوم اور مفاد یہی ہے. دونوں میں سے کسی ایک چیز کا، چاہے سامان کا یا پیسے کا، موجود ہونا ضروری ہے. اگر نہیں موجود ہے، صرف وہ بھی ادھار ہے. مثال کے طور پر آپ کسی سے جانور لے رہے ہیں، جانور اس کے پاس 1 مہینہ بعد آئے گا. آپ نے اس کو کہا کہ جب تمہارے پاس 1 مہینہ بعد جب جانور آئے گا تو جانور مجھے دے دینا، میں تم کو 1 سال کے بعد پیسہ دوں گا. تو یہاں پر نہ جانور موجود ہے اور نہ ہی پیسہ موجود ہے. تو ایسی صورت میں یہ بیع الدین بالدین، ادھار کو ادھار کے ذریعے سے بیچنا ہے، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. اختصار کے ساتھ میں نے جو متفق، یہ اس پر مسئلے پر متفق ہیں تمام فقہا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب باقی اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.